الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قصص الانبیاء علیہم السلام کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ 2 جمعہ ناغہ رہا اس موضوع کا، اس لیے کہ گزشتہ سے پگشتہ جمعہ رجب کی نسبت سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر چند باتیں ہم نے پڑھی تھیں، اور گزشتہ جمعہ میں نے ایک اور جگہ جمعہ پڑھانا تھا اس لیے وہاں گئے۔ اور میرے خیال میں آپ کے علم میں ہوگا کہ آج شعبان کی پہلی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اگر خیر و عافیت سے یہ مہینہ گزار دیں گے تو انشاءاللہ آنے والا مہینہ ماہ رمضان ہے۔ میرا ارادہ تو یہی ہے انشاءاللہ کہ شعبان کے نصف تک لگ بھگ میں حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات کو اپنی بساط تک پڑھ لوں، کیونکہ پھر ماہ رمضان کا موضوع ہم نے تھوڑا پڑھنا ہے، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے زندگی دی اور اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ عید الفطر کے بعد واپس ہم قصص الانبیاء شروع کریں گے اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ۔
قصص الانبیاء میں حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات ہم پڑھ رہے تھے، اور یہاں تک ہم نے پڑھا تھا کہ علماء نے ان کے جرائم کی جو فہرست لکھی ہے وہ کیا ہے، اور ان میں سے چند ایک ہم نے پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی پڑھا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات میں علماء نے لکھا ہے کہ ان کے جو جرائم ہیں ان کی فہرست تو بڑی لمبی ہے، لیکن ان کے جرائم میں 3 جرم ایسے ہیں جو ام الخبائث کہلاتے ہیں۔ ان میں پہلا جرم یہ تھا ان کا لواطت، اور علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ زنا بھی جرم ہے لیکن لواطت یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ دوسرا جرم ان کا یہ تھا جو ام الخبائث میں دوسرا تھا، ڈاکے مارنا، مسافروں کو لوٹ لینا، اور تیسرا جرم ان کا یہ تھا جو ام الخبائث میں تھا کہ گناہ کرنا ہے لیکن علل اعلان کرنا ہے۔ یعنی یہ بالکل وہی صدا ہے جو آج بھی سنائی دیتی ہے۔ کئی لوگ روزے نہیں رکھتے، ان سے جب آپ کہو روزے رکھو تو کہتے ہیں کہ جی اور سرے عام کھائیں گے، اور ان کا جواب بھی یہی ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا رہے ہیں تو ہم لوگوں سے کیوں چھپائیں۔ بہرحال اس کے بارے میں ہم نے کئی باتیں گزشتہ درس میں پڑھ لی تھیں۔ علماء نے لکھا ہے جب حالات اتنے خراب ہوئے اس سدوم والوں کے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت لوط علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا سمجھانے کے لیے، ہدایت کے لیے، کہ جا کر ان کو سمجھاؤ۔ اب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر لحاظ سے سمجھایا۔ کوئی پہلو ایسا نہیں تھا سمجھانے کا جو پیغمبر نے چھوڑا ہو، لیکن وہ کسی کروٹ نہ مانی، وہ قوم نہ مانی۔ کذبت قوم لوط، قرآن پاک میں کذبت قوم لوط المرسلین، انکار کیا ان لوگوں نے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، وہ کسی کروٹ نہیں مانے۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں تک بھی ان سے فرمایا کہ عجیب لوگ ہو کہ تم ایک ایسا کام کرتے ہو جس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی، اتنا برا کام کرتے ہو تم۔ اور علماء تاریخ نے بھی لکھا ہے کہ یہ جو لواطت کا گندا فعل ہے یہ قوم لوط کی تاریخ سے پہلے کہیں پڑھنے سننے میں نہیں ملتا، بلکہ صاحب ہدایت کے چراغ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ لوگ ابتدا کرنے والے تھے اس کام کی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، حضرت لوط نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں تو تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، تمہیں سمجھانے آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ واتیون،
بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اگر تم یہ سوچو کہ یہ سب کرنے پہ میں تم سے کوئی عوض مانگنے چلا ہوں، وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ لیکن بہرحال قصہ مختصر یہ کہ قوم کسی کروٹ نہ مانی۔ اب صاحب ہدایت کے چراغ نے لکھا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فیصلہ فرمایا اس قوم کو برباد کرنے کا، یعنی صفایا کرنے کا۔ اس کا قصہ یوں لکھا ہے علماء نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سدوم کی وادی سے تقریباً 15 میل کے فاصلے پر تھے۔ یہ ہم نے کچھ نہ کچھ اشارے کنائے گزشتہ دروس میں کہیں نہ کہیں پڑھے ہیں۔ البتہ آپ کو یاد ہوگا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم واقعات پڑھ رہے تھے تو وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں کچھ مہمان آئے تھے جن کو حضرت ابراہیم نے بھی نہیں پہچانا تھا۔ اس موقع پر میں نے اس واقعے کا ایک حصہ چھوڑ دیا تھا جان کر، اس لیے کہ اس کا تعلق حضرت لوط کے واقعے کے ساتھ تھا، اس لیے میں نے اس حصے کو چھوڑ دیا تھا۔ اس کو اب سنیں۔ صاحب ہدایت کے چراغ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں جا رہے تھے، راستے پر دیکھا کہ 3 لوگ، بعض نے فرمایا غالباً زیادہ بھی ایک آدھ ذکر کیا یا کچھ نے کچھ زیادہ ذکر کیا، بہرحال صاحب قصص الانبیاء نے ایک قول لکھا ہے، آپ ہم وہ لے لیتے ہیں، باقی باریکیوں میں مت پڑھیں، کہ 3 نظر آئے۔ بعض نے چوتھے کا بھی ذکر کیا، بعض نے کچھ زیادہ کا بھی ذکر کیا۔ خیر، حضرت ابراہیم کو کچھ لوگ نظر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہوئی۔ اب یہاں تک جو ہے نا، اس کے بعد کا سارا حصہ تقریباً ہم نے وہاں پڑھ لیا۔ جس قصے کا تعلق حضرت لوط سے تھا وہ میں نے چھوڑ دیا تھا، وہاں سے سنیں۔ جب ان فرشتوں نے نا حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کی خوشخبری دی اور اپنا تعارف کرایا، تو وہ جو گھبراہٹ تھی نا انجانے لوگوں کے آنے سے، وہ جب ہٹ گئی تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ اگر بشارت ہی بیٹے کی دینی تھی تو ایک فرشتہ بھی کافی تھا، پوری جماعت کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جماعت میں بھی یعنی خاص ملائکہ، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت ملک الموت، اور بعد میں حضرت اسرافیل کا بھی ذکر فرمایا۔ آخر پیغمبر تھے، سمجھ گئے کہ فقط بات اتنی تو نہیں ہے، اگر بیٹے کی خوشخبری دینی تھی تو ایک فرشتہ بھی کافی تھا۔ یہ اتنی عظیم جماعت فرشتوں کی جو آئی ہے تو پھر فقط خالی بیٹے کی خوشخبری تک تو بات نہیں ہے، بات کچھ اور بھی ہوگی۔ قال فما خطبكم ايها المرسلون، پاروں کے لحاظ سے 27ویں پارے کی پہلی آیت ہے یہ، 27واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ مقصد کیا ہے آپ کا، خدا کے پیغمبروں، خدا کے فرشتوں؟ بات فقط اتنی تو نہیں ہے، اگر میرے بیٹے کی خوشخبری کی بات ہوتی تو اس کے لیے ایک بھی کافی تھا۔ اور صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ یہ تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب حضرت مریم کو بیٹے کی خوشخبری دینے کا مسئلہ آیا تھا تو صرف حضرت جبرائیل اکیلے آئے تھے، لیکن یہاں تو جماعت آئی ہوئی۔ قال فما خطبكم ايها المرسلون، مقصد کیا ہے آپ کا؟ فقط اتنی بات تو نہیں۔ اب جب حضرت ابراہیم نے یہ بات فرمائی نا تو اب قرآن کہتا ہے کہ خدا کے ان ملائکہ نے جواب دیا، قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اصل بات یہ، اب قرآن پاک میں سورت، یہ تو ہے نا 27واں پارہ، اور سورت ہود میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، جب میرے ملائکہ کی زبان سے یہ ایک چیز چلتے چلتے آپ سن لیں، ہو سکتا ہے آپ نے سنی ہو، نہ سنی ہو تو ذہن میں آ جائے گی۔ قرآن پاک میں
اللہ ذو الجلال والاکرام کا ایک اسلوب ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن ایک واقعے کو ضروری نہیں ہے کہ مکمل ایک ہی جگہ بیان کر دے. ہاں یہ علماء نے ایک مثال دی ہے اور وہ ہے تنہا حضرت یوسف کے واقعات کی. یہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے جب اپنے موقع پر آئے گا وہ واقعہ انشاءاللہ. قرآن پاک میں اللہ ذو الجلال والاکرام ایک ہی واقعے کو کئی جگہ بیان فرماتے ہیں اور الگ الگ اسلوب سے بیان فرماتے ہیں. این ممکن ہے کہ اسی واقعے کی ایک بات قرآن ایک جگہ بیان کرے، اسی واقعے کی دوسری بات کو قرآن دوسری جگہ بیان کرے. یہ اللہ کا شان ہے، اللہ کا اسلوب ہے. اب یہاں پر جب ملائکہ نے فرمایا نا کہ ہم تو ایک مجرم قوم کے لیے آئے، اب پیغمبر سمجھ گیا. تو سورۃ ہود میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ یجادلنا فی قوم لوط. حضرت ابراہیم جھگڑنے لگے. کیوں جھگڑنے لگے؟ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ پیغمبر سمجھ گئے تھے کہ اب اس قوم کا صفایا کا وقت آ گیا ہے. تو پیغمبر چاہتے تو نہیں کہ قوم مٹ جائے. اگر کبھی اللہ ذو الجلال والاکرام آپ کو موقع دینا کبھی، تو سورۃ آراف میں ایک آیت آتی ہے، کبھی اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر گھر جا کے پڑھیے گا. سورۃ آراف میں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ. اب اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. یہ کبھی اس آیت کی تفسیر پڑھیے گا، حیران ہوں گے آپ قوموں کی حرکتوں پر بھی اور پیغمبروں کی شفقتوں پر بھی. اب حضرت ابراہیم چاہتے تو نہیں تھے کہ وہ پوری قوم مٹ جائے. اب یجادلنا فی قوم لوط، اب وہ حضرت ابراہیم قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے. اب وہ جھگڑا کس چیز کا تھا، کس طرح تھا؟ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو نہیں تھے کہ وہ قوم مٹ جائے. اب پیغمبر نے ملائکہ سے گفتگو کی، فرمایا دیکھو ایک بات بتاؤ، تم وہاں جا رہے ہو اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، پہلے میری بات سنو. فرمایا جی کیا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا اچھا میرے ایک سوال کا جواب دو. گر ایک بستی ہو اور اس بستی میں 400 ایسے لوگ ہوں جو خدا کو یاد کرتے ہیں. دھیان میری طرف رکھیے گا. کتنے حضرت ابراہیم نے فرمائے؟ 400. اب صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ اس زمانے کے لحاظ سے بھی، یہ حضرت ابراہیم کا زمانہ ہے، اس زمانے کے لحاظ سے بھی سدوم والے جو قوم لوط کہلاتے تھے ان کی آبادی 1 لاکھ سے زیادہ تھی. ایک قول 4 لاکھ کا بھی ملتا ہے، لیکن صاحب قصص الانبیاء کا فیصلہ ہے کہ وہ صحیح نہیں. تحقیق شدہ صحیح نپی تلی چھنی ہوئی بات یہ ہے کہ ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ. لیکن آپ سوچیں اگر ایک طرف لاکھ مان لیں اور ایک طرف 400، کوئی نسبت بنتی ہے؟ لیکن پیغمبر کا انداز دیکھیں. فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ اگر اس بستی میں 400 ایسے لوگ ہوں، باقی سارے خدا نہ کرے نافرمانے، لیکن 400 ایسے ہیں کہ وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ ایسی قوم پر، ایسی بستی پر بھی آپ عذاب بھیجو گے، لاؤ گے؟ تو ملائکہ نے فرمایا کہ نہیں، اگر وہاں 400 خدا کو یاد کرنے والے لوگ ہوں گے تو پھر تو عذاب نہیں آئے. جواب سمجھے فرشتوں کا؟ آگے سن. کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی، نہیں سمجھ میں آ رہی؟ آگے سن. حضرت ابراہیم نے فرمایا اچھا چلو مان لیا کہ 400 نہ ہوں، یہ 200 ہوں. اب یکدم پیغمبر نے آدھا کر دیا ان حصوں کا بھی، نصف. اگر وہاں صرف 200 ہوں پھر اب ملائکہ نے فرمایا کہ اگر 200 بھی ہوں تو نہیں ہم لائیں گے، اس لیے کہ 200 تو خدا کو یاد کرتے ہیں. اب آپ خود سوچیں، ایک طرف لاکھ ہے دوسری طرف 200، کوئی نسبت تو نہ رہی نا. اب حضرت ابراہیم نے فرمایا اچھا ملائکہ ایک بات مجھے بتائیں، گئے چلے مان لیا 200 نہ ہوئے 100 ہو گئے. 400 پہلے ارشاد فرمائے نا، اب 300 منفی کر دیا پیغمبر نے، کتنے چھوڑے؟
100. فرمایا اگر 100 ایسے لوگ ہوں اس بستی میں تو وہ خدا کو یاد کرتے ہوں. ایک چیز چلتے چلتے سنیے گا. علماء نے لکھا ہے صاحب قصص الانبیاء نے کہ یہ حضرت ابراہیم کو پتا تھا کہ وہاں سوائے حضرت لوط کے اور ان کی 2 بیٹیوں کے کوئی ایمان والا نہیں ہے، لیکن پیغمبر نے تدریجاً بات کی ہے نا. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اب حضرت ابراہیم نے فرمایا اگر اس میں صرف 100 ہو پھر؟ ملائکہ نے فرمایا کہ اگر 100 بھی ہوں تو پھر بھی عذاب تو نہیں آئے گا. حضرت ابراہیم نے فرمایا اچھا چلیں 100 نہ مانیے 40 مان لیں کہ وہاں 40 مسلمان ہوں گے، 40 ایسی قوم میں ایسی بستی میں خدا خدا کرنے والے لوگ ہوں گے، تو کیا وہاں پر بھی عذاب نازل کرو گے، بھیجو گے، اس قوم کا صفایا کرو گے؟ تو ملائکہ نے فرمایا نہیں، اگر 40 بھی ہوں گے تو پھر تو ہم نہیں کریں گے. اچھا اب حضرت ابراہیم نے فرمایا اچھا ایک چیز بتاؤ کہ 400 سے 300، 300 سے 100، 100 سے 40، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں نہ 400 ہوں، نہ 200 ہوں، نہ 100 ہوں، نہ 40 ہوں، صرف 10 ہوں اگر اس بستی میں، پھر یجادلنا فی قوم لوط. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا صرف 10 ہو. پھر اب ملائکہ نے فرمایا اگر وہاں 10 بھی ہوں گے پھر بھی عذاب نہیں آئے. اچھا حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ چلیں بھائی مکتی مکائیے، نہ 400 نہ 200 نہ 40 نہ 100 نہ 40 نہ 10، صرف 1 ہو پھر. اور وہاں کتنے تھے؟ اگر صرف 1، کیونکہ یاد رکھیے گا صاحب قصص الانبیاء نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ جملہ لکھا ہے. حضرت ابراہیم یہ تو نہیں چاہتے تھے کہ پوری قوم مٹ جائے، اس لیے اپنی جو کوشش تھی وہ پیغمبر کر رہے تھے. اب سورۃ ہود میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا یجادلنا فی قوم لوط. میرے ابراہیم قوم لوط کے لیے جھگڑ رہے تھے. کیوں جھگڑ رہے تھے؟ چاہتے تو نہیں تھے کہ قوم مٹ جائے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ جو خدا کا پیغام لے کر آئے تھے، انہوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ گفتگو سنی تو ارشاد فرمایا یا ابراہیم، اے ابراہیم، اعرض عن ھذا، اے ابراہیم جانے بھی دے اب اس بحث کو. اللہ کا فیصلہ عذاب کا ہو چکا ہے، اب اس فیصلے کو کون ٹال سکتا ہے؟ نہیں ٹال سکتا. بس یہ کہہ کہ خدا کے فرشتے اٹھے اور قوم لوط کی طرف بڑھے. اور اس قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ اس لیے کہ میں نے پہلے بات عرض کر دی تھی کہ قرآن پاک میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ خدا کے پیغمبر لوط علیہ السلام نے ہر لحاظ سے ان کو سمجھایا. وہ مانے اور بلکہ شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے گزشتہ قسط جو حضرت لوط علیہ السلام پر پڑھی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ یہ ایسی قوم تھی کہ قرآن پاک میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو ان کے بارے میں ارشاد نہ فرمایا. اتنی بری قوم. اور آپ خود اندازہ لگا لیں، جیسے میں نے ابھی ابتدا میں تھوڑا سا عرض کیا کہ علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ تحقیق شدہ قول یہ ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی؟ 1,00,000. اور حضرت لوط پر ایمان کون لایا ہے؟ اور وہ بھی کون؟ بیٹیاں. وہ بھی کون؟ اچھا یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اگر مجھے موقع دیا نا، اگلی قسط میں بتاؤں گا کہ یہ 2 بیٹیاں جو حضرت لوط کی تھی نا، وہ اپنے والد پر ایمان لائیں. ساری قوم کو چھوڑ کر تنہا والد کے ساتھ یہ کھڑی ہوئی تھی. لیکن بائبل نے ان کے بارے میں کیا بتایا ہے، وہ میرا بتانے کا مقصد بھی صرف اتنا ہی ہوگا کہ کسی کی تعریف کرنے سے پہلے یا کسی کتاب کی تعریف کرنے سے پہلے
اس کے بارے میں تحقیق ضرور کرنی چاہیے، یہ یاد رکھیے گا۔ خیر بہرحال یہ بات اپنے موقع پر آئے گی۔ اب علماء نے فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملائکہ نے اپنی گفتگو ختم فرمائی اور چلے اس قوم کی طرف، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری وہ پہلے دے چکے تھے۔ اب حضرت ابراہیم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ آئے کیوں ہو اس کے سوا، فقط مقصد یہ تو نہیں لگتا، اس لیے کہ اگر وہ مقصد تھا اس کے لیے ایک بھی کافی تھے۔ اب حضرت ابراہیم سے ان کی گفتگو ہوئی تھی جو یہ ابھی میں نے پڑھی یجادلنا فی قوم لوط کی تفسیر میں۔ اب انہوں نے فرمایا یا ابراہیم آردن ھذا، چھوڑیے اس بحث کو، اللہ کا فیصلہ ان کے لیے عذاب کا ہو چکا ہے، اب کون ان کے عذاب کو ٹال سکتا ہے۔ اور پھر وہ ملائکہ قوم سدوم کی طرف بڑھے۔ اچھا علماء نے لکھا ہے جب وہ قوم سدوم کی طرف بڑھے، یہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ، اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کو ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھ لیں۔